آج یہ بتاتے ہوئے باک محسوس کر رہی ہوں کہ میری والدہ 14-15 برس کی عمر میں غلط روش کا شکار ہو گئیں۔ بے شک ماں کے بارے میں بیٹی کو ایسی باتیں لکھنا زیب نہیں دیتا، لیکن میری زندگی کی داستان انہی الفاظ سے شروع ہوتی ہے۔ جب وہ غلط خیالات کا شکار ہوئیں، نانا اور نانی بہت پریشان ہوئے۔ تبھی حالات زمانہ سے ڈر کر انہوں نے ان کی شادی میرے والد صاحب سے کرا دی۔ میرے والد میٹرک پاس اور نہایت سیدھے سادے دیانت دار تھے۔ وہ میرے نانا کے منشی تھے۔ نانا کی نظر اپنے نو عمر اور جوان سال منشی پر ٹک گئی۔ انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ اس سے بہتر شریف اور سعادت مند آدمی بطور داماد فوری طور پر کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا۔ نانا ابو نے اپنے اس منشی صغیر احمد کے والدین سے بات کی تو انہوں نے کہا، سعادت صاحب، یہ آپ کا بیٹا ہے، اس کی قسمت کا فیصلہ جیسا چاہیں آپ کر دیں۔ آپ سے بہتر خیر خواہ ہمارے لیے اور کون ہو سکتا ہے؟ ہمارے لیے تو یہ فخر کی بات ہے کہ آپ سے رشتہ ناتا جوڑ رہے ہیں، جبکہ ہم اس قابل کہاں ہیں۔ میرے ددیال والے غریب لوگ تھے، وہ تو بہت خوش تھے کہ ان کے بیٹے کو سہارا مل رہا ہے۔ انہوں نے ہر بات پر سر تسلیم خم کر دیا اور نانا کی ہر شرط مان لی۔ یوں منشی صغیر احمد یعنی میرے ابو سے 9 عمری میں میری والدہ کی شادی ہو گئی۔ شادی کے 7 ماہ بعد میں نے جنم لیا اور والدہ 16 برس کی عمر میں میری ماں بن گئی۔ میں ست ماں کہلائی، جس کے بچنے کی امید کم تھی۔ پھر بھی نانی اور خالہ نے بہت دھیان، محنت اور وقت سے پالا۔ خالہ گرچہ امی سے 7 برس چھوٹی تھیں، مگر بہت باشعور تھیں۔ امی نے تو مجھے بس جنم دیا تھا، پھر ہاتھ نہ لگایا، جبکہ نانی نے پالا اور خالہ نے سنبھالا۔ یوں وقت کے ساتھ ساتھ بڑی ہوتی گئی۔ وہ ماں کے فرائض سے ناواقف تھیں، مجھ کو کیوں کر سنبھال لیتی۔ اس زمانے میں گھر گھر VCR پر انڈین فلمیں چلا کرتی تھیں۔ ہمارے نانا کے گھر بھی رات کو VCR کی نعمت سے فائدہ اٹھایا جاتا تھا۔ اسی شوق کا خمیازہ ان کو کم سن اور نادان بیٹی کی نادانیوں کی صورت میں بھگتنا پڑا تھا اور منشی کو گھر داماد بنانا پڑا تھا۔ امی جان بعد میں بھی نہ سدھریں اور اپنی منمانیوں کے باعث گناگوں مسائل کا شکار رہیں۔ ان مسائل کی وجہ سے ان کے بزرگ عمر بھر پریشان رہے اور ان کو سنبھالتے اور سمجھاتے ہی رہے، مگر والدہ صاحبہ جانے کس مٹی کی بنی تھی کہ ان پر بزرگوں کی باتوں کا کچھ اثر نہ ہوتا تھا۔ بڑوں کی ڈانٹ ڈپٹ اور نصیحت ان کو مزید باغی بناتی تھی۔ جب میں باشعور ہو گئی تو امی کے بارے میں رائے یہ تھی کہ وہ آزاد خیال ہی نہیں بلکہ کچھ عجیب نفسیات کی مالک تھی۔ شاید یہ چھوٹی عمر میں رومانوی فلمیں دیکھ دیکھ کر غلط سوچوں کا شکار ہو جانے کا نتیجہ تھا کہ شادی شدہ ہو جانے کے باوجود غیر مردوں سے دوستی کر لیتی تھیں اور اسی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے تھے۔ شروع میں تو ابو نانا کے گھر دبے دبے رہے، لیکن ان کے انتقال کے بعد انہوں نے یہ محسوس کرنا شروع کر دیا کہ اب ان کو یہاں نہیں رہنا چاہیے۔ جو شفقت اپنے داماد سے نانا کو تھی، وہ ماموں کو نہ تھی، بلکہ وہ ان کو اپنے کاروبار کے لیے خطرہ سمجھتے تھے۔ جب بڑے ماموں کا سلوک میرے والد سے نوکروں کا سا ہو گیا تو ابو نے علیحدہ گھر لے کر رہنے کا اندیا دے دیا۔ نانی بھی بہو سے ڈرتی تھیں۔ انہوں نے کہا، بیٹے جیسے تمہاری مرضی، کسی اور جگہ ملازمت ڈھونڈ لی ہے تو بے شک اپنی بیوی بچوں کو لے جاؤ، ہم کو کوئی اعتراض نہیں۔ اپنے بچوں کی بشرط یہ کہ کفالت کر سکو۔ والد صاحب نے کہا کہ خالہ جان، میں محنت مزدوری کر لوں گا، اپنے بچوں کو رزق حلال کھلاؤں گا
اور ان کو سکھی رکھنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا. بس آپ کی اجازت درکار ہے. یوں ابو اپنے کنبے کو لے کر علیحدہ گھر میں رہنے لگے. مکان متوسط درجے کی آبادی میں تھا. کم کرایہ تھا، مگر یہاں انہوں نے آزادی کا سانس لیا. جلدی اللہ نے مدد کی اور ایک سیٹھ صاحب کے منشی ہو گئے. مکان کا کرایہ بھی سیٹھ نے دینا منظور کر لیا، جو کہ تنخواہ کے علاوہ تھا. اچھی گزر بسر ہونے لگی. ابو تو صبح کے نکلتے اور شام کو لوٹتے. والدہ نے نانی سے کہہ کر چھوٹی بہن شہانہ کو ساتھ رکھ لیا کہ اکیلی گھر اور بچے نہیں دیکھ سکتی. ان دنوں ہم دونوں بہنیں تھیں اور ایک بھائی جو ابھی صرف 6 ماہ کا تھا. خالہ شہانہ میرے ننھے منھے بھائی جواد سے بہت پیار کرتی تھی. خوشی خوشی امی کے ساتھ رہنے کو آ گئیں. نئے گھر میں آئے کچھ ہی دن گزرے تھے کہ امی گھر سے غیر حاضر رہنے لگیں اور ہم تینوں بچوں کو خالہ کے سپرد کر جاتی، جو سارا دن ہم کو دیکھتی اور کھانا بھی پکا کر کھلاتی تھیں. چھوٹی بہن ہونے کے ناطے سارے کام اپنا فرض سمجھ کر کرتی تھیں. ایک روز ابو کو محلے کے ایک شخص نے کہا کہ میاں تم تو دن بھر بچوں کا پیٹ بھرنے کو محنت مشقت کے لیے نکلتے ہوگے، لیکن یہ تمہاری بیوی صبح سویرے تمہارے جانے کے بعد بن ٹھن کر کہاں جاتی ہے اور شام کو تمہارے آنے سے کب لوٹ کر آ جاتی ہے؟ کیا یہ بھی کہیں نوکری کرنے جاتی ہے؟ والد صاحب اس آدمی کی بات سن کر حیران ہو گئے. بات بنا دی کہ ہاں نوکری پر جاتی ہے، مگر شک و شبہ کا الاؤ خود ان کے دل میں بھڑک گیا. اب وہ بے سکون ہو گئے تھے. اچانک گھر آ جاتے، امی کو غیر حاضر پاتے تو مجھ سے اور خالہ سے پوچھتے کہ مرجانہ کدھر گئی ہے. ہم کیا جواب دیتے؟ وہ مجھ کو بتا کر تو نہ جاتی تھیں. امی اور ابو میں چپکلش رہنے لگی اور اختلافات بڑھنے لگے. اب اس بات پر جھگڑا رہتا جس سے گھر کا ماحول خراب ہوتا چلا گیا. لیکن فی الحال محلے میں کسی کو اندرونی اختلافات کا علم نہیں تھا. تاہم ابو ذہنی عذاب میں مبتلا رہے. رفتہ رفتہ ان کا یہ حال ہوا کہ وہ ہر دم اپنی بیوی کو شک کی نگاہ سے دیکھتے تھے. محلے والوں سے بھی کب تک یہ بات چھپتی؟ جب وہ ابو کی غیر موجودگی میں امی کو نت نئی گاڑیوں سے اترتے دیکھتے تو انہوں نے ابو کے کان کھانے شروع کر دیے کہ شریفوں کا محلہ ہے اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ آپ کی غیر موجودگی میں غیر آدمی آپ کی زوجہ محترمہ کو لینے یا چھوڑنے آئے. یہ کیسا آفس ہے اور کیسی ملازمت ہے جبکہ خاتون پڑھی لکھی بھی نہیں ہے. ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، آپ اپنے گھر کے معاملات کو چیک کریں. ابو کیا چیک کرتے؟ وہ تو پہلے ہی اس امر پر پریشان تھے. ایک روز ابو اپنے کام سے اچانک جلد گھر آ گئے. اس وقت تک امی گھر نہیں آئی تھی. وہ دروازے میں کھڑے ہو گئے کہ دیکھوں کدھر سے اور کس طرح آتی ہے. اسی وقت وہ ایک لمبی چمکیلی کار سے اتری اور سامنے والی گلی سے پیدل چل کر گھر کی طرف آ رہی تھی کہ والد صاحب نے اس نظارے کو گھر کے دروازے پر سے کھڑے ہوئے دیکھ لیا. جب وہ گھر میں آئی انہوں نے ان کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا اور گھر کے دروازے سے دھکا دے کر گلی میں نکال دیا. والدہ اب کیا تعویل دیتی؟ وہ اپنے بھائی کے گھر نانی اماں کے پاس چلی گئیں. تب خالہ کو بھی نانی آ کر لے گئیں. امی کافی عرصہ اپنی ماں کے گھر رہی. ابو ہماری پھوپھی کو لے آئے جو ہمارے ساتھ رہنے لگے. مگر پھوپھو کتنا عرصہ اپنا گھر چھوڑ کر ہمارے ساتھ رہتی. وہ روز اپنے بھائی کو سمجھاتی تھی کہ صغیر بیوی کو معاف کر دو اور اس سے وعدہ لے لو کہ آئندہ ایسا نہ کرے گی. تمہارا بیٹا بہت چھوٹا ہے اور یہ دودھ پیتا بچہ ہے، ماں کے بغیر نہیں جی پائے گا. اوپر کے دودھ سے بچہ کمزور اور بیمار رہنے لگا ہے. بہن کے سمجھانے سے ابو ہماری نانی کے گھر گئے. نانی خود چاہتی تھی کہ بیٹی کی
शौहर से सुलह हो जाए ताकि छोटे बच्चों को उनकी माँ की जुदाई ना सहनी पड़े। वालिदा से वादा लिया गया कि आइंदा ऐसी गलती ना करेंगी और बगैर शौहर की इजाजत घर से नहीं निकलेंगी। वो भी शायद हमारे लिए उदास थी। वादा किया कि अब ऐसा कोई कदम ना उठाऊंगी जिससे घर की इज्जत पर हर्फ आता हो। अम्मी घर लौट आई। हम बच्चे तो खुशी से दीवाने हो रहे थे। वो भी कुछ अरसे तक अब्बू से किए वादे पर कायम रही, लेकिन शायद वो अपनी फितरत से मजबूर थी कि फिर से वही हाल हो गया और उनकी ऐसी हरकतों से हमारी इज्जत जाती रही। जब वालिद साहब महल्ले में किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहे तो उन्होंने मुलाजमत से छुट्टी ले ली और अम्मी की निगरानी को घर बैठ गए। अम्मी भी खामद को नफरत की निगाह से देखती थी और झगड़ा हद से बढ़ा तो अब्बू घर छोड़कर चले गए। वो काफी दिन न लौटे जब महल्ले वालों ने ऐसी बातें करनी शुरू कर दी कि इस औरत ने शायद कुछ गलत आदमियों की मदद से अपने खामद को मरवा दिया है। इन बातों से रही सही इज्जत जाती रही और हमारा महल्ले में रहना दुश्वार हो गया। महल्ले वाले अलग परेशान करते। तब अम्मी ने सोचा कि इससे पहले बात पुलिस तक जाए, यहां से नकल मकानी कर लेनी चाहिए। सामान उठाकर हमारी वालिदा नजदीकी शहर चली आई। नया शहर, नया महल्ला और नए लोग थे जो हमको जानते ना थे। उन्होंने खुश दिली से खुश आमदीद कहा और यहां हम सुकून भरी जिंदगी गुजारने लगे। यहां आए 6 माह गुजर गए। मैं वालिद को याद करती तो छुप छुप कर रोती। वालिदा ने इतना पैसा इकट्ठा कर लिया कि अपना घर खरीद लिया। इसी असना में नानी वफात पा गई। खाला को भाभियों ने तंग किया तो वो मुस्तकिल हमारे घर आकर रहने लगी। अम्मी ने अब उनके जहन में भी बिगाड़ पैदा करना शुरू कर दिया और वो भी वैसी ही हो गई जैसी अम्मी थी। अब मैं 15 बरस की बाशऊर थी। काफी बातें समझने लगी थी, हसास थी। जब वालिद के बारे में सोचती तो कलेजा मुंह को आने लगता था। खाला से बहुत लगाव था। जब उनको भी मां की रविश पर चलते पाया और ज्यादा सदमा हुआ। सोच भी ना सकती थी कि वो भी मां जैसी हो जाएंगी। अब मैं इतनी बड़ी हो चुकी थी कि छोटे बहन भाइयों को संभाल सकती थी। अम्मी और खाला बच्चों को मुझ पर छोड़कर घर से चली जाती। मैं 8वीं में थी। मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ी। लोग यहां भी चहमिगोयां करने लगे। वो हमको गलत समझने लगे। अम्मी से इस्लाम दुआ तर्क कर दी। उन दिनों मैं इतनी परेशान थी कि क्या बताऊं। समझ में ना आता था कि क्या करूं। पढ़ाई छूट जाने का बेहद सदमा था। आखिर एक तरकीब समझ में आई। मेरे पास फूफो का फोन नंबर था। एक दिन जबकि अम्मी और खाला घर पर ना थी, मैं पड़ोस में गई और पड़ोसन से इस्तदा की कि खाला जी, मुझे मेरी फूफो से बात करनी है, ये नंबर मिला दें, क्योंकि अम्मी घर पर नहीं है और मेरे भाई की तबीयत खराब है। उस अल्लाह की बंदी को तरस आ गया और नंबर मुझसे लेकर मिला दिया। इत्तेफाक के फूफी जान ने उठा लिया। पहले पड़ोसन ने बात की कि आपकी भतीजी मारिया बात करना चाहती है। फिर मुझे रिसीवर दिया तो मैंने फूफो से कहा, खुदा के लिए या तो आप हमारे पास आ जाएं या अब्बू को कहीं से भी ढूंढकर घर भिजवाइए, क्योंकि वो नहीं आए तो मैं पढ़ ना सकूंगी, स्कूल छोड़ना पड़ेगा। फूफो ने तसल्ली दी कि तुम्हारे अब्बू जहां भी हैं 2-4 दिनों में तुम्हारे पास आ जाएंगे। मैंने घर का पता भी उनको बता दिया। अब्बू अपने भाइयों के घर थे। फूफो ने जब मेरा पैगाम दिया तो खुद पर काबू ना रख सके। शफकत पेदरी ने जोश मारा और वो आ गए। मैंने कहा, अब्बू मेरी खातिर घर रही है,
تاکہ حالات اور خراب نہ ہوں۔ والدہ جیسی بھی ہیں، کم از کم ہم دونوں بیٹیوں کے مستقبل کے بارے میں سوچیے۔ اگر آپ ایسے ہی روٹھے رہے تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ بات ابو کی سمجھ میں آ گئی، اور جب والدہ آئیں انہوں نے جھگڑا نہ کیا مگر پیار سے سمجھایا کہ سدھر جاؤ، اپنی روش بدلو، اپنے بچوں کی خاطر گھر پر رہو، میں کما کر تم کو اور بچوں کو پالوں گا، زیادہ کی ہرس میں عزت کو داؤ پر نہ لگاؤ، گھر سے تو عزت گئی، باہر سے نہ جائے تو بہتر ہے، اسی وجہ سے واپس آ گیا ہوں۔ والد صاحب کو بیوی کو سمجھانے کے سوا چارہ نہ تھا، وہ بیوی کی غلط روش سے مردہ ہو گئے تھے، پھر بھی ہماری خاطر زندہ رہنا چاہتے تھے، نہیں چاہتے تھے کہ اب اس جگہ سے بھی بے عزت ہو کر نکلیں۔ ان کے آنے سے لوگوں کی چہمی گوئیاں تو بند ہو گئیں، لیکن میری ماں نے اپنا چلن نہ بدلا، ہمارا گھر بے سکون ہی رہا۔ والد شک و شبہ کی آگ میں جل جل کر بھسم ہو رہے تھے، مگر بچوں کے ساتھ رہنا چاہتے تھے۔ امی کا بھی اس میں فائدہ تھا کہ اب محلے والے باتیں نہیں بناتے تھے، اور تنگ کرنے کی نوبت نہیں آئی کہ شوہر ساتھ رہتا ہے۔ میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ میرے پیارے ابو کے آ جانے سے میں پھر سے اسکول جانے لگی، کیونکہ اب امی اور خالہ اتنی آسانی سے سارا دن گھر سے غائب نہیں رہ سکتی تھیں۔ ان کی جو بھی سرگرمیاں تھیں وہ مان پڑ گئی تھیں۔ اتنا بہرحال میں جان گئی تھی کہ ماں غیر مردوں سے اس لیے دوستیاں پالتی ہیں کہ ان سے مالی فائدہ اٹھانا چاہتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ چور چوری سے جائے، ہیرا پھیری سے نہ جائے۔ جب کبھی وہ گھر سے نکلتی اور ابو جاتے، وہ امی پر ہاتھ اٹھاتے، تب میں درمیان میں آ کر امی کو چھڑاتی تو ابو کہتے کہ بیٹی تم ہٹ جاؤ، یہ ہمارا آپس کا معاملہ ہے۔ ایک دن تو حد ہو گئی، امی نے گھر سے قدم نکالا اور ابو آ گئے۔ وہ ان کو دہلیز پر سے دھکیل کر گھر کے اندر لائے، پوچھا کدھر جا رہی تھی۔ امی نے بہانہ کیا بچوں کے کپڑے دھونے تھے، صابن نہیں تھا، سامنے اسٹور تک جا رہی تھی۔ گھبراہٹ میں ان سے معقول بہانہ بن نہیں پڑا۔ دراصل ایک روز قبل ہی ابو راشن لائے تھے اور صابن بھی لائے تھے۔ انہوں نے کہا کل تم نے صابن منگوایا اور آج ختم ہو گیا، وہ کیسے ہوا جبکہ تم نے کپڑے بھی نہیں دھوئے؟ میں نے دراصل راشن کھولا ہی نہیں ہے۔ یہ صریحاً جھوٹ تھا۔ والد کو اور غصہ آیا تو چھری اٹھا کر ان کو قتل کرنے کو دبوچا۔ تبھی چیخ پکار پر پڑوسی آ گئے اور انہوں نے ابو کے ہاتھ سے چھڑا لیا اور ان کو سمجھا بجھا کر گھر سے باہر لے گئے۔ وہ قیامت کا دن تھا۔ والد صاحب شدید ذہنی خلفشار کا شکار تھے۔ اپنی اولاد کی خاطر بیوی کو طلاق بھی نہ دیتے تھے کہ بیٹیاں کدھر جائیں گی۔ والد صاحب ماموں کے پاس گئے، سارا احوال کہا۔ اندازہ تو ان کو بھی تھا، اس وجہ سے کوئی ماموں امی کو منہ نہ لگاتا تھا۔ بہرحال بڑے ماموں نے دلاسا دیا کہ تم صبر سے کام لو، باقی میں خود دیکھ لوں گا۔ وہ ہمارے گھر آ کر رہنے لگے۔ ماموں بھی کب تک پہرا دیتے؟ دو چلتے پیروں کا کوئی بھی پہرا نہیں دے سکتا۔ ابو اپنے بھائیوں کے پاس چلے گئے۔ کچھ دن ماموں ساتھ رہے، پھر ان کی بیوی نے شور مچایا تو اپنے گھر چلے گئے، خرچہ دینا بھی بند کر دیا۔ امی نے پھر وہی روش اختیار کر لی، جس میں عزت کا تو گھاٹا تھا مگر کھلا خرچہ اور اچھا کھانا پینا تھا۔ وہ حرام کے پیسے پر ہم کو پال رہی تھی۔ میں مجبور تھی، مگر دل میں ٹھان لی کہ کسی طرح بھی تعلیم مکمل کر لوں تو پھر عزت والی نوکری کر کے بہن بھائی کو خود سنبھال لوں گی۔
اور ہم امی سے علیحدہ ہو کر ابو کے پاس چلے جائیں گے۔ ایسے حالات میں بھی محنت سے پڑھ رہی تھی۔ میری انگریزی کمزور تھی، سالانہ امتحان سر پر تھے۔ ابو میری خاطر پھر کام پر جانے لگے، صبح جاتے رات کو آتے، ساری کمائی میری ماں کے ہاتھ پر رکھتے، مگر ان کی شریک حیات کو شوہر کی کمائی اچھی نہ لگتی کہ اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر تھی۔ ابو کے کام پر جاتے ہی وہ پھر پرانی ڈگر پر چل پڑی۔ ایسی باتیں نہیں چھپتی۔ اب تو محلے والے ٹوہ میں تھے۔ کسی نے والد کے کان میں بھنک ڈال دی۔ اس کے بعد ایک بار پھر والد صاحب غائب ہو گئے۔ امی کو مکمل آزادی نصیب ہو گئی۔ ایک روز چچا اور پھوپھی والد صاحب کا پتہ کرنے آئے کہ کافی دن سے ملنے نہیں آئے، کدھر ہیں؟ امی نے بتایا کہ وہ تو کب سے گھر سے چلے گئے ہیں، نہ جانے کہاں، معلوم نہیں، ہم تو خود پریشان ہیں۔ چچا کو یقین نہ آیا، کہا کہ تم نے خود غائب کروایا ہے، ہم کو یقین ہے، بتاؤ ہمارا بھائی کہاں ہے، ورنہ پولیس میں رپورٹ کرتے ہیں۔ امی ڈر گئیں۔ ادھر میں، ادھر پھوپھیاں اور چچا وغیرہ سخت پریشان تھے، اور میرے سالانہ امتحان میں 15 روز باقی تھے۔ گھر میں ایسے عالم میں پریشانی کی وجہ سے پرچوں کی تیاری ناممکن تھی۔ میری ایک کلاس فیلو اکیڈمی پڑھنے جایا کرتی تھی۔ میں نے جب اپنی پریشانی کا ذکر کیا، اس نے اکیڈمی کے سر سے بات کی اور مجھ سے کہا کہ کل سے تم اکیڈمی میرے ساتھ چلا کرو، سر بہت اچھا پڑھاتے ہیں اور پرچوں کی تیاری کراتے ہیں۔ میں فوزیہ کے ساتھ اکیڈمی جانے لگی۔ سر نے مجھے پریشان دیکھا تو کہا کہ تم کیوں پریشان ہو؟ میں نے علیحدگی میں ان کو سارا قصہ سنایا تو ان کو میری والدہ کے کردار کا علم ہو گیا۔ انہوں نے کہا میں تمہاری تیاری خصوصی طور پر علیحدہ ٹیچر سے کرا دیتا ہوں۔ انہوں نے ایک شخص کے ذمہ لگا دیا۔ 2-3 روز تو ان صاحب نے بہت خلوص اور توجہ سے پڑھایا، لیکن پھر اس کی نیت خراب ہو گئی، اور ایک روز جب تمام طالب علم چلے گئے، اس نے کلاس روم کا دروازہ لاک کر دیا اور مجھ کو بے آبرو کرنا چاہا، مگر میں نے فراست سے کام لیا اور کہا سر جیسی میری ماں ہے میں ویسی نہیں ہوں، میں ایک اچھے خیالات کی پاکیزہ مگر مجبور ہوں، خدارا مجھ پر دست درازی کر کے میری عزت کو خاک میں نہ ملانا۔ اگر میں آپ کو اتنی ہی پسند آ گئی ہوں، بے شک مجھ سے نکاح کر لیں، میں آپ کے ساتھ کورٹ میرج کرنے پر بھی تیار ہوں، کم از کم جائز طریقے سے تو آپ کی کہلاؤں گی۔ شاید میری معصومیت اور بے بسی نے اس کے دل پر اثر کیا۔ بولے مگر میں تو عمر رسیدہ اور شادی شدہ ہوں، میرے 4 بچے ہیں، کیا ایسی صورت میں تو مجھ سے نکاح کر لو گی؟ ہاں میں کر لوں گی، آپ عمر رسیدہ ہیں یا بال بچوں والے، آپ مجھے عزت تو دے سکتے ہیں۔ عزت کی زندگی کے ساتھ شوہر کی حلال کی کمائی ہی عورت کا فخر ہوتی ہے، میں اس پر بھی فخر کروں گی، بے شک آپ مجھ سے بڑے کیوں نہ ہوں، کیونکہ والد تو پتہ نہیں زندہ ہے یا کسی نے ان کو ختم کر دیا ہے۔ میرے چچا تو یہی رٹ لگائے ہوئے ہیں کہ ہمارے بھائی کو مار دیا ہے۔ ماں عمر رسیدگی کی طرف جا رہی ہے، ایسے میں ان کی حرص بھری طبیعت کا پہلا نشانہ میں ہی بنوں گی، اور میں ایسا ہرگز نہیں چاہتی۔ اس سے تو بہتر ہے کہ میری شادی کسی ایسے فقیر سے ہو جائے جس کے گھر میں غربت سے فاقے پڑتے ہوں، مگر وہ میری عزت کا محافظ بن جائے۔ سر میں بے بس و مجبور مگر اچھی سوچوں کی مالک اور ایک باعصمت لڑکی ہوں۔ میں یہ کہتے ہوئے رو رہی تھی اور میری ہچکیاں بندھ گئی تھیں۔ اس شخص کے اندر کا شیطان اس دم مر گیا اور ضمیر جاگ گیا۔ اس نے کہا بے شک تم ایک ایسی لڑکی ہو کہ کوئی بھی مرد
تم سے شادی کر کے فخر محسوس کر سکتا ہے، خواہ وہ اوباش ہی کیوں نہ ہو۔ میں تم سے شادی نہیں کر سکتا کیونکہ میری بیوی میری اور تمہاری زندگی کو دوزخ بنا دے گی۔ اس کے بھائی رسوخ والے ہیں۔ ہاں، ہم اپنے چھوٹے بھائی کے لیے لڑکی تلاش کر رہے ہیں۔ اس نے انہی دنوں وکالت کا امتحان پاس کیا ہے۔ اگر تم راضی ہو تو میں اپنے چھوٹے بھائی سے تمہارا نکاح کر دوں گا۔ بہرحال میں اپنے غلط ارادے پر شرمندہ ہوں۔ دراصل میں نے جب تمہاری والدہ کے بارے میں سنا تو یہی سمجھ لیا کہ تم کو بھی وہ اسی روش پر چلا رہی ہوگی۔ بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے میں کیا حرج ہے؟ پھر اس نے مجھ سے معافی مانگی۔ میں نے ان کے چھوٹے بھائی سے نکاح پر رضامندی دی تو انہوں نے یہ شرط رکھی کہ کبھی اس واقعے کا تذکرہ میرے بھائی سے مت کرنا۔ میں نے وعدہ کیا۔ ظاہر ہے کہ ایسی غلطی کر کے میں اپنا دامن انگاروں سے کیوں کر بھرتی۔ سر نے میری شادی اپنے چھوٹے بھائی سے کروا دی۔ ماں تو کیا، ماموں بھی شریک نہ ہوئے، مگر میں نے کسی کی پرواہ نہ کی۔ عزت بھری زندگی کی آرزو میں سب رشتوں کو ٹھکرا کر چلی آئی۔ میرے شوہر کا نام ظفر ہے اور کردار میں ہیرا ہیں، جنہوں نے مجھے عزت اور زندگی کا سب سکھ دیا ہے۔ کبھی میری ماں کا تانا نہ دیا، اس لیے میں نے بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ پھپھو نے میری چھوٹی بہن کو ماں سے لے لیا کیونکہ والد صاحب کا کوئی سراغ نہ ملا۔ چھوٹا بھائی ماں کے ساتھ رہا، مگر جب باشعور ہوا وہ خود بخود میرے پاس آ گیا، جس کو میرے خامد نے پڑھایا لکھایا اور پھر اپنے ساتھ وکالت میں لگا لیا۔ آج اس کی زندگی سدھر گئی ہے اور چھوٹی بہن کی شادی پھپھو نے اپنے بیٹے سے کر دی ہے۔ وہ بھی اپنے گھر میں خوش ہے، مگر ماں اب اکیلی رہ گئی ہے، جس کا بڑھاپا خوار ہے۔ ان کے لیے ہر نماز کے بعد اپنے رب سے رحمت کی دعا کیا کرتی ہوں۔ اس کے سوا اور کیا کر سکتی ہوں؟ والد بہت یاد آتے ہیں۔ ان کے بھائی بہنوں نے ان کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا ہے۔ سوچتی ہوں مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، شاید اب اس دنیا میں نہیں رہے، ورنہ کبھی تو ہم سے آ ملتے۔